اس موقع پہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ مسجد کی عمارت اور اس کی چھت گری ہوئی ہے، اس کے ملبے تلے بھی ہمارے کافی سارے جوان دبے ہوئے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ان کو ہم ایک ایسے طریقے سے ان کا ریسکیو کریں کہ ان کو کوئی زیادہ ان کی جو چوٹیں ہیں ان میں اضافہ نہ ہو۔ اس لیے اس موقع پہ ہم کوئی ڈیفینیٹ اوپینین نہیں دے سکتے، لیکن جہاں تک اندازے کا تعلق ہے تو اس سے ایکسپلوزیوز کی بو جو ہے وہ ملی ہے، اور اس کے علاوہ جب سچویشن کلیئر ہوگی، ہمیں رسائی اندر ملے گی، چھت سے تمام بندے ریسکیو ہوں گے، تو اس کے بعد ہی ہم کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ پائیں گے۔ جس وقت یہ واقعہ پیش ہے مجموعی طور پر کتنے نمازی موجود ہیں؟ یہ چونکہ ہیڈ کوارٹرز ہے پشاور پولیس کا، سی ٹی ڈی کا، ایف آر پی کا، ایلیٹ فورس کا اور ٹیلی کمیونیکیشن ہیڈ کوارٹرز، تو ظہر کی نماز پہ یہاں پہ 300 سے 400 کے لگ بھگ اہلکار جو ہیں وہ نماز پہ موجود ہوتے ہیں۔ اچھا سر، یہ سیکیورٹی لیبس نہیں ہے جی؟ اس پہ وہ تو بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر پولیس لائنز میں اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے تو سیکیورٹی لیبز ہی ہوگا، لیکن یہ تفتیش کے بعد ہی ہمیں کلیئر پوزیشن پتہ چلے گی کہ مسجد کی کیا صورتحال ہے سر؟ آپریشن مکمل ہے؟ ریسکیو کے کیا سر؟ مسجد کا جو مین ہال ہے وہ ہال گر چکا ہوا ہے، وہ زمین بوس ہے۔ باقی بلڈنگ جو پیچھے برآمدے یا جو نئی بلڈنگ بنی تھی وہ قائم ہے۔ اس کے نیچے جو ہے وہ چونکہ ہال بہت بڑا ہے جس کی کیپیسٹی 250-300 کے لگ بھگ نمازیوں کی ہوتی تھی، وہ بلڈنگ گر چکی ہے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں خودکش حملہ آور بھی تھا اور بارود بھی یہاں پہ نصب کیا گیا تھا؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا جب تک ہم اس موقع پہ نہیں پہنچ جاتے، وہیں سے ہمیں شواہد ملیں گے، لیکن جو جماعت کی ٹائمنگ ہے، چونکہ جماعت کے دوران یہ بلاسٹ ہوا ہے تو خودکش کے امکان کو ہم رد نہیں کر سکتے۔ پہلی مرتبہ پشاور پولیس لائن کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس حملے کے حوالے سے کوئی تھریٹ موجود تھا؟ سر کوئی میٹنگ ہو رہی تھی سر اسپیشل؟ صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں، کوئی اسپیشل میٹنگ نہیں تھی، اللہ کے ساتھ ہی میٹنگ تھی۔ تمام نمازی اللہ کے حضور جو تھے وہ مسجد میں جمع تھے، کوئی میٹنگ نہیں تھی، اور اس طرح کی کوئی ایک ایسی حساس کوئی کارروائی نہیں چل رہی تھی۔ یہ بھی ہم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ جب تک ہال کلیئر نہیں ہوتا اس ٹائم تک ہم کنفرم نہیں کر سکتے۔ ابھی تک جو رپورٹیں آئی ہیں اس میں 27 شہید ہیں اور 140 کے لگ بھگ زخمی LRH پہنچ چکے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ جائے وقوع پر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسجد پر حملہ انتہائی افسوسناک ہے، دہشت گرد حملے کی جتنی مذمت کریں کم ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے او نیگیٹو خون کا عطیہ دینے کی اپیل کر دی ہے، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ 25 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 150 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ 27 سے زائد افراد اس وقت شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 150 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سی پی او پولیس کا کہنا ہے اس حوالے سے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، ابھی دھماکے کی جگہ تک نہیں پہنچ سکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جب تک جو ہے وہ جائے وقوع کلیئر نہیں ہو جاتا تب تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ بالکل، آپ کو بتائیں کہ پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا غلام علی اس وقت میڈیا سے گفتگو نے کہا کہ مسجد پر حملہ انتہائی افسوسناک ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ دہشت گرد حملے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر خیبر پختونخوا کی خون کی عطیہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر او نیگیٹو جس کا خون ہے، بلڈ ہے، وہ ہسپتال جائے اور خون کی عطیہ دے۔ پھر واقعے کی تحقیقات جاری ہے، ایسا کہنا تھا سی پی او کا۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جو تازہ ترین صورتحال ہم تک پہنچی ہے وہ 27 افراد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور 100 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی جو ہے وہ اطلاعات سامنے آئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گورنر نے اس بات کی اپیل بھی کی کہ جس کا او نیگیٹو بلڈ گروپ ہے وہ خون عطیہ کرنے کے لیے ہسپتال چلا جائے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اب تک کی جو تازہ ترین اطلاعات ہم تک موصول ہوئی ہیں وہ یہ کچھ ہے کہ 27 افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں اور 100 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔